حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، ثم قال: ثم بر الوالدين، ثم قال: ثم الجهاد في سبيل الله۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں شب قدر نصیب فرمائیں، اور اس شب قدر میں مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے سوال کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہوا تحفہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس تحفے کا اور اس کا ذکر کا ہم بارہا ورد کرتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، جیسا کہ آپ نے عنوان سنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور ہمارا نوجوان، گویا میرے اس عنوان کے دو حصے ہیں، اور اگر یہ کہوں کہ تین حصے ہیں تو بھی مناسب ہے: والدین، حسن سلوک اور نوجوان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم اور آپ پر ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت توحید ہے۔ اگر ہم اور آپ ساری دنیا کی نعمتوں کے بالمقابل اگر کسی نعمت کا موازنہ کرنا چاہے توحید کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ توحید باری تبارک و تعالی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نعمت والدین، ماں باپ۔ اس نعمت کی قدر و قیمت آپ اس یتیم بچے سے پوچھئے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، ماں نہیں، اگرچہ کہ اس کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال ہو گئی ہو، تب بھی آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی صاحب آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وہ کہے گا سب کچھ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس والدین نہیں ہے۔ والدین نہیں ہے۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اور قیمت اس نوجوان سے پوچھئے جس کی شادی سے پہلے والدین چلے گئے۔ اس لڑکے سے پوچھئے 3 دن کے بعد جب عید آئے گی، عید الفطر کی خوشیاں محلے کے سارے بچوں کے چہروں پر نظر آئے گی، محلے کے ہر معصوم سے معصوم بچہ بہتر سے بہتر پہنے گا، لیکن اس یتیم سے اس کے باپ کی قدر و قیمت پوچھئے جس کو پہننے کے لیے ایک جوڑا عید کا میسر نہ ہو۔ والدین کی قدر و قیمت آپ سماج کے اس نوجوان سے پوچھئے، اس لڑکی سے پوچھئے جس کے غم اور خوشی بانٹنے والا اس کا گھر کا سرپرست باپ کی صورت میں چل بسا ہو۔ والدین کی قدر و قیمت آپ اس غریب یتیم لڑکی سے پوچھئے جس کی شادی کے موقع پر اس کا باپ ہوتا تو شاید سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن آج وہ مساجد کے دہلیزوں پر پہنچ کر اپنی شادی کا انتظام اس لیے کر رہی ہے کہ میرا باپ نہیں، میں یتیم لڑکی ہوں، میں بے سہارا لڑکی ہوں۔ والدین کی قدر و قیمت آپ اس مالدار سے پوچھئے جس کے پاس دولت کے انبار ہیں، دولت کے خزانے ہیں، لیکن والدین نہیں ہے جو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنے باپ کو کھلا سکے یا اپنی ماں کو کھلا سکے۔
میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر و قیمت ہم کیا بتائیں، خود رب کریم نے بتایا. اس نعمت کی قدر و قیمت میں اور آپ کیا جانیں، خود رب نے اپنی عبادت کا، اپنے توحید کا جہاں جہاں قرآن میں ذکر فرمایا، فوری طور پر والدین کا ذکر فرمایا. ابتدائی تقریر میں نے سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل کی آیات کی تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات کے اندر اپنی توحید کا ذکر فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی اور کی بندگی نہ بجا لاؤ، کسی اور کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو معبود برحق ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو رزاق و رحیم و رحمان ہے. اسی کی بندگی کرنی ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو ٹوک انداز میں فیصلہ فرما دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کسی کی بندگی نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس بندگی کے بعد اللہ نے تمام مومنوں کو، تمام انسانوں کو جس بات کی تعلیم دی وہ قابل غور و فکر ہے، قابل غور و فکر ہے. اللہ نے توحید کے بعد جس کا مقام ذکر فرمایا، جس کی فضیلت کا ذکر فرمایا، وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کائنات کا جو رب ہے، جو ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا رب ہے، اس کی بندگی کے بعد اگر کسی کا ساری انسانیت میں سب سے اونچا حق رکھنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں ہمارے قونی رشتوں میں، ہمارے قونی رشتوں میں، اللہ کے بعد اللہ کے نبی کا مقام ہے. ہماری محبتیں، ہمارے حقوق کی ادائیگی، ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ ایثار و قربانی، یہ سب کچھ نبی کے لیے قربان. لیکن قونی رشتوں میں اگر کسی کا مقام آتا ہے تو سب سے پہلا مقام ہے وہ والدین. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کون ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ برا بھلا سلوک نہ کرو. وہ تمہارے والدین ہیں، تم ان کی قدر و قیمت جانو نہ جانو، لیکن رب جانتا ہے ان کی قدر و قیمت کیا ہے. قرآن میں آپ جہاں جہاں رب کی توحید پر مشتمل آیات پڑھیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا جہاں بھی تذکرہ ملے گا، حقوق العباد میں سب سے اونچا اور سب سے نمبر 1 جو مقام اللہ نے دیا وہ والدین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس بات کا عہد و پیمان اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اس کے فوری بعد اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھے معاملے کے ساتھ پیش آؤ. سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے بعد والدین کا ذکر فرمایا، اس میں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والدین کے ساتھ ہم کیسے پیش آنا چاہیے اس کا ذکر فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارا باپ یا تمہاری ماں یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، بڑے ہو جائیں، تو ایسے موقع پر تمہاری ہمدردیاں، تمہارے غمخاری کے، تمہاری خدمت کے، تمہارے حسن سلوک کے، تمہارے اچھے برتاؤ کے، تمہارے اچھے معاملے کے اور زیادہ حقدار ہو جاتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں. خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس آیت کے اندر پہلے احدہما کا ذکر فرمایا، یعنی مقدم کیا کہ دو نہیں ایک ہے، دو نہیں ایک ہے، والد ہیں والدہ نہیں، والدہ ہے والد نہیں. ایسے موقع پر ماں باپ کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنے کا اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے. دونوں میاں بیوی ہیں، غم اور خوشی بانٹ لے سکتے ہیں،
بچوں کی کامیابی کی خوشی بانٹ سکتے ہیں، بچوں کا غم بانٹ سکتے ہیں، رشتہ داروں کا غم بانٹ سکتے ہیں، اپنے بیماریوں کا ایک دوسرے کے ذریعے مسئلہ حل کر لے سکتے ہیں، اپنے مسائل ایک دوسرے کو سنا کر اپنے ضروریات زندگی کو وہ لوگ حل کر لے سکتے ہیں۔ لیکن احدہما، دونوں میں سے ایک رہ جائے، تنہا رہ جائے، باپ تنہا ہے تو اس کی جو بیوی جو ہماری ماں تھی وہ اس دنیا سے چل بسی ہے، اب باپ کا معاملہ یہ ہے کہ تنہا زندگی گزار رہا ہے، نہ خوشی کسی کے ساتھ بانٹ سکتا ہے، نہ غم بانٹ سکتا ہے، وہ بوجھ، خوشی اور غم کا بوجھ، اولاد کی کامیابی اور ناکامیوں کا بوجھ، عزیز و اقارب کی پریشانیوں کا بوجھ، بزنس کا بوجھ، سماجی بوجھ، ہر طریقے کا بوجھ وہ اپنے دل میں لے کر جی رہا ہے، کٹھن سی محسوس کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر ہم و اولاد کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسے حالت میں اپنے باپ کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو۔ او کلاہما، اگر دونوں مل گئے تمہیں بڑھاپے کی عمر میں، تم موجود ہو تو پھر ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو۔ کہاں تک اچھا سلوک؟ ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ گالی دینا دور کی بات، گالی گلوچ کرنا دور کی بات، جھنکانا دور کی بات، بڑی زور سے بات کرنا دور کی بات، غصہ کرنا دور کی بات، ہاتھ اٹھانا نعوذ باللہ اور دور کی بات، یہاں تک کہ صرف اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ امی نے کہا بیٹے یہ لے آؤ، اف امی آپ نے کیا؟ والد صاحب نے کہا بیٹے یہ لے کر آؤ، آپ کی زبان سے اف بھی نہ نکلے۔ اف، لفظ اف ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بات بات میں اف کہہ لیتے ہیں، تو اس اف سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں نہ جھنکاؤ، انہیں نہ ڈراؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، ان کے ساتھ اونچی آواز میں نہ بات کرو، انہیں آنکھیں نہ دکھاؤ، بلکہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، نرمی سے گفتگو کرو، ادب کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرو، بلکہ تم اپنی جوانی کا جو جوش بتا رہے ہو، اپنی جوانی کی جو طاقت بتا رہے ہو، اس جوانی کے آنے سے پہلے تمہارے ماں باپ جس طرح تمہارے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیتے تھے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم بھی اپنے والدین کے لیے اپنے پہلوؤں کو کھول دو نرمی کے ساتھ، جس طرح ایک پرندہ، جس طرح ایک مرغی اپنے چوزوں کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے بازو میں بسا لیتی ہے، اس طرح ان کے ساتھ تم اچھا سا معاملہ کرو۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، جہاں اس آیت کریمہ کے اندر اچھائیوں کا حکم دیا گیا کہ کون کون سے اعمال نیک اعمال ہیں، یہ آیت البر کہلاتی ہے، اس میں بھی والدین کا ذکر فرمایا گیا۔ سورہ احقاف کے اندر والدین کا ذکر فرمایا گیا، سورہ لقمان کے اندر والدین کا ذکر فرمایا گیا، سورہ بقرہ کے اندر والدین کا ذکر فرمایا گیا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر والدین کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وصیت کی۔ بحیثیت باپ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے حقوق اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، فکر آخرت اور حساب و کتاب کا معاملہ اور سماج میں جینے کا طریقہ، روڈ پر کیسے چلے جائیں، کیسے گفتگو کرنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف کیسے بٹھانا چاہیے، ایسے باپ لقمان نے اپنے بچے کو تربیت دی۔ ایک باپ جب اپنی اولاد کو اللہ کا حق کیا ہے بتا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس باپ کی قدر کرتے ہیں، اس باپ کی قدر کرتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے بیٹے کو میرا حق بتا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی قدر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کے باپ کا حق کیا ہے بتا دیتے ہیں، اس کی اولاد کو اس کے ماں باپ کا حق کیا ہے بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی تعلیم و تربیت کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم اس بات کی وصیت کرتے ہیں انسانوں کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، والدین کا حق ادا کرے۔ میرے بھائیوں، والدین حقیقت میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہمارے تصور سے باہر ہے۔ جب خود باپ بنیں گے، جب خود ماں بنیں گے، تب ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری ماں ہمارے لیے، ہمارا باپ ہمارے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ رات کی نیند، دن کا سکون، دن کا چین، آرام، راحت، سکون، کھانا پینا، سب کچھ ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ قرآن کریم نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ جہاں 2-3 مرتبہ اس طرح کی آیتوں کا ذکر ملتا ہے، وہاں پر والدہ کا ذکر، ماں کا ذکر بار بار کیا گیا کہ وہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ تمہاری ماں تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں تم کو پالتی ہے، تمہارا وزن سنبھالتی ہے، اپنے ہزاروں خواہشات کو تج دیتی ہے، اپنے آرام کو ختم کر لیتی ہے، ہر قدم اٹھتا ہوا یہ سوچتی ہے کہ میرے پیٹ میں میرا بیٹا ہے، میرے پیٹ میں میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، کہیں میرا قدم تیزی کے ساتھ نہ پڑ جائے اور میری اولاد کو پیٹ میں تکلیف نہ ہو۔ کبھی اس کا جی چاہتا ہے کہ آج کوئی میٹھا کھا لوں، کوئی ٹھنڈی چیز کھا لوں، لیکن کھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتی ہے کہ میرے پیٹ میں پلنے والی اولاد کو کہیں سردی نہ ہو جائے، کہیں کوئی بیماری نہ ہو جائے، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ سوتے ہوئے سوچتی ہے، اٹھتے ہوئے سوچتی ہے، چلتے ہوئے سوچتی ہے، اتنا سوچ کر آپ کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے آپ کو اور ہم کو پالتی ہے، اپنے خون کو دودھ بنا کر پلاتی ہے۔ بسا اوقات اپنی اولاد کو زندگی دینے کے لیے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ کتنے واقعات سنتے ہیں کہ بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا، بیٹی صحیح سلامت پیدا ہو گئی، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ جو ماں تمہیں دنیا میں لانے کے لیے ایک ایک لمحہ محنت کی، ایک ایک لمحہ درد کو سہا، ایک ایک لمحہ تکلیف کو برداشت کی، ایک ایک لمحہ اپنے خواہشات کو ختم کی اور آخر کار اپنی زندگی کو بھی تج دی اور تمہیں پیدا کرنے کے لیے، تمہیں دنیا دکھانے کے لیے، تمہیں دنیا میں بھیجنے کے لیے اپنی آخری سانس بھی ختم کر دی، اور پھر آج کے دور میں ہر 10 خواتین میں سے 9 خواتین کے تعلق سے سننے کو ملتا ہے کہ ڈیلیوری ہوئی نارمل نہیں، سیزرنگ کے ساتھ، یعنی تمہیں جنم دینے کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹ لیتی ہے۔ تمہیں کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی نارمل سا مار لگتا ہے، تمہیں ایک ٹاکا لگ جاتا ہے تو تم واویلا مچاتے ہو کہ ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، اتنے ٹاکے لگے، اتنے ٹاکے لگے۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی ماں آپ کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اپنا پیٹ کیسے کٹا دیتی ہے، اپنے پیٹ پر آنے والے زخموں کو کیسے برداشت کرتی ہے، یا پھر اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کرتی ہے۔ اگر بچ بھی جاتی ہے تو آپ کی ماں آپ کے بڑے ہونے تک، قرآن نے 2 آیات میں اس کے دودھ پلانے کا ذکر فرمایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دوسری آیت میں کہ 30 کا ذکر فرمایا، 3 کا ذکر فرمایا کہ 2 سال اپنے خون کو دودھ بنا کر پلاتی۔ ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کی دنیا میں چلے جائیں کہ 1 لیٹر دودھ 90 روپے کا لا کر اگر ہم بڑھاپے میں اپنی ماں کو 1 گلاس دودھ دینا چاہیں، 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ روزانہ ماں کو 1 گلاس دودھ کا اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، روزانہ اپنے بوڑھے باپ کو 1 گلاس دودھ پر 10 روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ تمہاری ماں جو ہے 2 سال تک، 3 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر جو پلائی ہوگی، اس کا حق تم اور ہم کہاں سے ادا کر سکتے ہو؟ اور اس دودھ پلانے میں اس نے ہر کھانے کی چیز میں اپنی خواہش کو نہیں بلکہ تمہاری صحت کا خیال رکھا ہوگا، تمہاری ہیلتھ کا خیال رکھا ہوگا کہ میں زیادہ تیز نہ کھاؤں، میں فلاں نہ کھاؤں، فلاں نہ کھاؤں، فلاں نہ کھاؤں۔ 1000 خواہش جی چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بچا کر ہمیں دودھ پلایا تھا، خون کو دودھ بنا کر پلایا تھا۔ اور آج ہم اور آپ 90 روپے، 100 روپے، 50 روپے، 10 روپے کا 1 گلاس دودھ دیتے ہوئے صبح سے شام تک 10 تانے دیتے ہیں اس ماں کو جس ماں نے ہمیں 3 سال تک دودھ پلایا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے والدین کا معاملہ۔
رات میں ہم اور آپ آرام سے سو جائیں، اس لیے ہماری ماں ہر طرح کی تکلیف برداشت کی. ہم چھوٹے تھے، بے یار و مددگار تھے، طہارت کا معاملہ تھا، پیشاب کا معاملہ تھا، اٹھ کر بستر سے جا نہیں سکتے، بستر پر پیشاب کرتے، اسی بستر پر، اسی نرم بستر، اسی ٹھنڈے بستر پر، اسی گیلے بستر پر ہماری ماں آپ کو بازو میں لے کر سوتی رہی. ہماری ماں ہمیں بازو میں لے کر سوتے رہی. ایسا نہیں کہ ہم پیشاب کر لیے اس لیے وہ اٹھ کر جا کر دور سو گئی، نہیں، بلکہ ہماری ماں نے یہ کوشش کی کہ پیشاب تو کر لیا ہے، میرے بیٹے کو سردی نہ ہو، مجھے ہو جائے. اپنے بازو میں بچائی، گرم بستر پر سلائی، گرم بستر پر اڑائی، لیکن وہ گیلے اور کچے کپڑے پر، کچے بستر پر سوتے رہی. رات کی کتنی راتیں اس کی، آپ کی اور ہماری جو ہے زندگی کو لے کر گزر گئی. ہم رونا شروع کیے تو ساری رات وہ جاگتی رہی، ہم کھانسنا شروع کیے تو ساری رات وہ جاگتی رہی. ہم کو بولنا نہیں آتا تھا، ہم اشارے کنائے کی زبان یعنی رونے کی زبان استعمال کرتے تھے. ہم روئے تو سمجھ گئی کہ بچے کو بھوک لگی، ہم روئے تو سمجھ گئی کہ بچے کے پیٹ میں پیٹ درد ہو رہا ہے، ہم روئے تو سمجھ گئی کہ وہ اب بچے کے سونے کا وقت آیا ہے، اس لیے اب اس کو سلانا چاہیے. اگر ہم نے رویا تو سمجھ گئی کہ ہم کو طہارت کا معاملہ ہے اور پیٹ میں قبض کی شکایت ہو گئی ہے، اس کی دوا کا انتظام کیا. ہمارے پاس رونے کے علاوہ کوئی اور زبان تو تھی نہیں، ہمارے پاس بولنے کے لیے کوئی اور زبان تو تھی نہیں. آج ماں کے پاس بولنے کے لیے زبان ہے، آپ کو بولنے کے لیے زبان ہے، ہمیں سننے کے لیے کان ہے، لیکن ہم اور آپ ہماری ماں کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک طرف ماں، اس کی قربانیوں کا ذکر قرآن نے بار بار ذکر فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، وہ آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، زمین پر میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی نے فرمایا تیری ماں. پھر سوال ہوا، اللہ کے نبی میری ماں کے بعد کون ہے جو میرے حسن سلوک کا حق رکھتا ہو؟ نبی نے فرمایا تیری ماں. پھر اس صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی تیسرے درجے پر حق رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. گویا تین مرتبہ نبی نے ماں کا مقام ذکر فرمایا اور اس کے بعد کے سوال میں فرمایا تیرا باپ، تیرے والد. گویا ماں کا مقام اس قدر ہے کہ ماں کی ایک آہ جب ہمیں وہ جنم دے رہی تھی، اس ایک آہ کا حق ہم ساری زندگی اس کی خدمت کر کے نہیں گزار سکتے. کتنے واقعات ہیں، کتنے واقعات ہیں. کسی نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اپنے گھر سے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کھاندے پر بٹھایا، اپنے گھر سے پیدل نکلا، سفر کیا، کعبۃ اللہ آیا، مکہ آیا، جا کر حج کیا اور پورے ارکان ادا کرایا، اپنے کھاندے پر بٹھا کر میری ماں کو کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، مکمل حج کروایا اور پھر پیدل اپنے گھر کو پہنچا. کیا میں نے حق ادا کیا؟ تو جواب میں کہا گیا کہ جس رات یا جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا، اس رات یا اس دن جو ہے تیری ماں کو تکلیف سے اس کی زبان سے نکلنے والا جو ہے اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. میرے بھائیوں، یہ مقام ہے ہماری ماں کا، یہ مقام ہے ہماری والدہ کا. آج ہم امی کے لیے، ماں کے لیے اس آدمی سے پوچھے جس کے سر سے سایہ اڑ گیا ہو اور وہ ترستا ہو کہ کاش میں گھر جاؤں اور اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھوں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہر وہ لڑکا خوش نصیب ہے کہ وہ رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے، سالہ سال کے بعد یا دن میں یا رات میں جب بھی جاتا ہے، ماں کی زبان پر یہی ہوتا ہے، بیٹے کب آئے ہو، بیٹے کھانا کھا لیو، بیٹے آرام کر لو، بیٹے سکون سے رہ جاؤ، بیٹے طبیعت کیسی ہے. یہ لفظ بیٹا سنتے سنتے بچپن میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ گویا یہ ماں ہمیں جینے نہیں دے گی. لیکن جیسے جیسے جوان ہو گئے، جیسے جیسے ادھیڑ عمر ہو گئی، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ گھر کے کسی کونے میں پڑی ہماری بوڑھی ماں کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے، بیٹے آج تم کیسے ہو، اس آواز کو سننے کے لیے ہمارے کان اس وقت ترس جاتے ہیں جب ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. آپ ہر اس بیٹے سے پوچھئے جس کی عمر تو ہو گئی ہے، وہ خود جو ہے باپ نہیں بلکہ نانا بن گیا ہوگا، دادا بن گیا ہوگا، لیکن اس کی خواہش یہی ہوگی کہ میں گھر میں داخل ہوں تو گھر کے کسی کونے سے آواز آئے، بیٹے اتنی دیر بھوکے کیسے رہے تم؟ اپنی بھوک کی فکر نہیں،
اپنے آرام کی فکر نہیں، اپنے لباس کی فکر نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، اپنے عیش و آرام نہیں، فکر ہے تو بیٹے کی فکر ہے، فکر ہے تو بیٹے کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، بیٹی کی فکر ہے کہ ہر وہ بیٹی جو شادی کے بعد اپنے گھر کو چلے گئی، وہ بیٹی آج بھی اپنے گھر کو آتی ہے تو وہ ترس جاتی ہے کہ گھر کے کسی کونے سے آواز آئے، بیٹی تو کیسی ہے بتا، بیٹی تو کیسی ہے بتا۔ کتنی بہنیں ہوں گی جو اس آواز کو سننے کے لیے ان کے کان ترس جاتے ہوں گے، کتنی بیٹیاں، کتنی بہنیں ہماری ہوں گی جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد یا والد کے انتقال کے بعد اس گھر کو گھر ہی نہ سمجھا ہوگا کہ اب جا کر میں بھائی کے پاس کیا کروں، میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اس ایک لفظ کو سننے کے لیے آج بھی ہمارے کان ترس جاتے ہیں کہ بیٹے تو نے کھایا یا نہیں کھایا، بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے، اس ایک لفظ کو سننے کے لیے ہمارے کان ترس جاتے ہیں۔ مگر ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا، نبی سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، اس حدیث کو سنیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ای الاعمال افضل، کہ اللہ کے نبی افضل ترین عمل کون سا ہے؟ صحابی نے آ کر پوچھا، آپ نے کوئی بڑے بڑے کام نہیں بتائے، آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کا حق ادا کرنے میں سب سے اہم ترین جو عبادت کی شکل نماز ہے، اس نماز کا حق بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا یہ سب سے افضل کام ہے۔ صحابہ نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل کو رکھا جس کو جہاد کہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا بر الوالدین سے بھی اس کا درجہ کم ہے، ہمارے والدین کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا مقام جہاد سے بڑھ کر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل اللہ۔ ایک صحابی آئے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلوں، جہاد میں چلوں۔ آپ نے سوال کیا، کیا تیری ماں ہے؟ اس صحابی نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جا تو اپنی ماں کی خدمت کر، جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ فضائل ہیں، یہ مسئلے، یہ اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔ نبی نے یہاں تک فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جس ماں کو آج ہم اور آپ دھتکارتے ہیں، جس ماں کو ہم اور آپ گالی گلوچ دیتے ہیں، جس ماں کو آج ہم اور آپ بوڑھی کہتے ہیں، جس ماں کو آج ہم اور آپ گھر سے نکال دیتے ہیں، جس ماں کے علاج کے لیے ہم جو ہے بخیل بن جاتے ہیں، ہم کنجوس بن جاتے ہیں، جس ماں کے 2 لقمے کے کھانے کا انتظام کرنا ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے، جس ماں کو آج ہم اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، جس بیمار ماں کو، بوڑھی ماں کو ہم سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں، جس بوڑھی ماں کو ہم اور آپ بھیک مانگنے کے لیے مسجد کے سیڑھیوں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، جس بوڑھی ماں کو رات میں بارش میں روڑوں پر سوتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں، اس بوڑھی ماں کا مقام یہ ہے۔ نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جس جنت کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس جنت کے لیے شب قدر کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جنت کو پانے کے لیے رات و دن کی محنت کر رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جنت میری اور آپ کی ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اس جنت کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ جنت ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ہم جنت پانا چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت کیجئے، ماں کا مقام کو جانیے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اس جنت میں داخلے کا دروازہ ہمارا باپ ہے، ہمارے والد ہے، ہمارے ابو جان ہیں۔ کہ اس جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو دروازہ کھولنا چاہتے ہو جنت کا، تو وہ تمہارا باپ ہے جو جنت کا دروازہ ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک تم اس کو راضی نہ کر لو گے، اپنے والدین کو راضی نہ کرو گے، رب بھی ناراض رہے گا، رب بھی ناراض رہے گا۔ ہم 40 سال 50 سال سے یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ صلاۃ، یہ صوم و صلاۃ کی پابندی، یہ ذکر و اذکار کی پابندی، یہ حج و عمرے کی پابندی، یہ صدقات و خیرات کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، ہمارا رب ناراض ہے۔ ہمارے ماں باپ ناراض ہیں، ہمارا رب ناراض ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ ہے، رضا ربی رضا الوالدین، رضا ربی رضا الوالدین، کہ رب کی رضامندی، رب کی رضامندی، رب کی خوشنودی، تمہارے رب کی تم سے رضامندی کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو رب راضی،
رب راضی ہے. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے ماں باپ کا کتنا اونچا مقام بتا دیا کہ رب کی رضامندی تمہارے ماں باپ کی رضامندی ہے، تمہارے ماں باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے. یہ تمہارے اعمال، یہ تمہارا سب کچھ جو ہے، اگر تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہیں تو پھر تمہارا رب تم سے راضی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو والدین کی جو نعمت ملی ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. اس نعمت کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے. اس دنیا کا سب سے بڑا ہمدرد کوئی ہے تو وہ تمہارا والد ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی محبت کرنے والی کوئی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے. آج تم ٹھوکریں کھاتے کھاتے پھر رہے ہو، آج تم گلی گلی کے ہو گئے ہو، اس لیے کہ تم محبت کی تلاش میں نکلے ہو. وہ محبت تمہاری ماں کرے گی. آج تمہارے کھاندے پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ملے گا، نہ عزیز ملے گا، نہ دوست ملے گا، نہ بھائی ملے گا، نہ رشتہ دار ملے گا. تمہارے کھاندے پر پیٹ رکھ کر تمہاری پیٹ کو تھپ تھپانے والا اگر کوئی ہے تو وہ تمہارا باپ ہے. تمہاری کامیابی سے خوش ہونے والا، حقیقی خوشی محسوس کرنے والا اگر کوئی ہے تو فخر سے کہنے والا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے کی کامیابی ہے، وہ تمہارا باپ ہے. اس باپ کی قدر کرو جس نے بھی، جو اس باپ کی قدر کرو جو اپنی رات کی نیند کو ختم کر دیتا ہے، دن کے سکون کو ختم کر دیتا ہے. ہم اور آپ کیا جانیں، اگر ہمارا باپ ہمارے پیر میں 100 روپے کی چپل بھی لا کر پہناتا ہے تو 100 روپے کو کمانے کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے. جس دن تم روڈ پر کھڑے ہو کر کاروبار کرو گے اس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا. جس دن تم اے سی کے آفس میں بیٹھ کر سگنیچر کر کر 1 لاکھ کماؤ گے اس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تمہارا باپ 1 لاکھ کمانے کے لائق تمہیں کیسے بنایا. تمہارا باپ سائیکل پر چلتا تھا، آج تم کاروں میں چل رہے ہو. تمہارا باپ روڈ پر ٹھہر کر ٹھیلا بنڈی کے ذریعے تمہارا پیٹ پالتا تھا، آج تم 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے کمانے کے لائق کیسے بنے. تم کو اس وقت تمہیں حیثیت معلوم ہوگی. اگر تمہارا باپ جو ہے تمہیں پالنے کے لیے، 2 وقت کا کھانا کھلانے کے لیے، بیٹے کے راحت کے لیے، بیٹے کے سکون کے لیے، بیٹی کے آرام کے لیے، اولاد کے لیے اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، کیا مجھے خواہش ہو کہ میں عید الفطر میں بہتر سے بہتر لباس پہنوں تو کیا میرے والد کی خواہش نہیں ہوگی؟ اگر ایسے بیٹے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا دوست نے جو جوڑا پہنا ہے، آپ کا دوست جو سوٹ سلایا ہے، آپ کا دوست جو توپ لیا ہے، وہی توپ آپ کو چاہیے، وہی توپ آپ کو چاہیے. آپ اپنے والد کو کہہ دیتے ہیں. والد اپنی خواہش کو دل میں دفن کر دیتا ہے، والد اپنے خواہش کو دل میں دفن کر دیتا ہے، پرانا لباس پہنتا ہے اور بیٹے کی خواہش پوری کر دیتا ہے کہ میرا بیٹا اپنے دوست کے نگاہوں میں کم تر نہ ہو، میرا بیٹا شان سے جیے، میرا بیٹا سر اٹھا کر جیے. آپ میں سے جتنے یہاں باپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی مائیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی خواہش پوچھئے کہ آپ کیوں جی رہے ہیں؟ آپ سال کے 12 مہینے کیوں محنت کرتے ہیں؟ آپ 7 سمندر پار سعودیہ میں، امریکہ میں، قطر میں، ایران میں، افغانستان کے جنگلوں میں کیوں جا کر محنت کر رہے ہیں؟ ان سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ میرے بیٹے کا یا میری اولاد کا فیوچر بن جائے، میری اولاد کا مستقبل بن جائے، میری اولاد اچھا پڑھ لکھ لے، میری اولاد اچھی بن جائے. عزیزان گرامی قدر، آپ کے ماں باپ کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ان کی آخری سانس تک کہ میرا بیٹا اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، میرا بیٹا شان سے عزت سے سماج میں جیے، میرا بیٹا کسی کا محتاج نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے. وہ اپنے اولاد کو خوش رکھنے کے لیے، آپ جو لوگ بھی روزگار کی تلاش میں دوسرے ممالک کو جاتے ہیں، کیا کچھ قربانیاں دیتے ہیں؟ آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ محسوس کیجئے، آپ دل کے اندر ایک درد پیدا کیجئے. آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیے، اپنے باپ کے تعلق سے 5 منٹ سوچئے کہ میرا باپ رات میں کب سویا تھا، میرا باپ دن میں کب اٹھا تھا، میرے باپ پر کیا گزری تھی، میرا باپ ٹائم پر کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا، کھایا تھا تو کیا کھایا تھا. میرے والد آج جو ہے مجھ سے ہزاروں کلومیٹر نہیں 7 سمندر پار ہیں تو اس کا عالم کیا ہوگا. وہ صبح مزدوری پر گیا ہوگا، کتنے لوگوں کے تانے سنا ہوگا، کتنے لوگوں کی گالیاں سنے ہوگا، کتنا برداشت کیا ہوگا، کتنا تھک گیا ہوگا، مگر جب وہ گھر آتا ہے تو ایسا آتا ہے گویا اس نے کوئی تکلیف اٹھائی ہی نہیں.
آپ کو اس بات کو محسوس ہونے نہیں دیتا ہے باپ کہ میں تھکا ہوا ہوں, میں گالیاں سن کر آیا ہوں, میں تانے سن کر آیا ہوں, تمہارے لیے دو وقت کی روزی روٹی کے انتظام میں ستایا گیا ہوں, مارکیٹ میں مجھے برا بھلا کہا گیا ہے. نہیں, بلکہ وہ 2 وقت کی روٹی لے کر ایسا خوشی آئے گا کہ میں پوری دنیا کی کامیابی حاصل کر لیا, اس لیے کہ میرے بیٹے کو 1 وقت کا کھانا مل گیا, میرے بیٹے کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, میرے بیٹے کو فیس باندھنے کے لیے 1000 روپے مل گئے. میرے بھائیوں, یہ سب باتیں کوئی بڑی باتیں نہیں, یہ سب باتیں میری اور آپ کی زندگی کی ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنے دل سے محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے والد محترم ہم کو پڑھانے لکھانے بنانے سنوارنے کے لیے انہوں نے خون کو پسینے کو ایک کیا, انہوں نے ہر طرح کی محنت کی, ہر طرح کی کاوش کی, تب جا کر آپ حافظ بنے, تب جا کر آپ عالم بنے, تب جا کر آپ سجدان بنے, تب جا کر آپ کلیکٹر بنے, تب جا کر آپ لیڈر بنے, تب جا کر آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لاکھوں روپے ماہانہ کمانے والے بنے, حلال روزی روٹی والے بنے, بزنس مین بنے, بڑا نام ہوا, بڑی شان آپ کی سماج کے اندر ذکر کی جاتی ہے. اس کے پیچھے آپ کے باپ کا خون اور پسینہ ہے. درخت ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے, درخت ایسے ہی تنور نہیں ہوتا ہے, درخت ایسے ہی پھلدار نہیں ہوتا ہے, اس کے پیچھے رات و دن کی محنتیں ہوتی ہیں. عزیزان گرام قدر, نوجوان بھائیوں, میرے عنوان کا آخری جو حصہ ہے وہ آپ نوجوان ہیں اور ہم لوگ ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے. بولیے, جب سے ہمارا معاملہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جب سے ہمارا معاملہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, گویا ہم پڑھے لکھے جاہل بن رہے ہیں, ہم پڑھے لکھے جاہل بن رہے ہیں. نبی نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ ماں باپ کے مقابلے میں دوستوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. آج ہماری دوستیوں کا معاملہ کیا ہے؟ ادھر ماں بستر پر تڑپ رہی ہے, ایک ٹیبلٹ کے لیے ترس رہی ہے, ادھر باپ دوسرے بستر پر پڑا ہوا ہے, ایک وقت کے انجیکشن کے لیے ترس رہا ہے, اور ہماری پوری زندگی دوستوں میں بیت رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا دوا لا لو, باپ کہہ رہا ہے کھانس رہا ہے, باپ کہہ رہا ہے بیٹا دوا لا لو. ہمارے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہے, لیکن دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, پیسہ بھی ہے. ہم میں سے ہر ایک کو سوال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ, اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کتنا ٹائم بتاتے ہیں, کتنا وقت گزارتے ہیں, کتنی دیر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کتنی دیر ان کے غم سنتے ہیں, کتنی دیر ان کی تکلیف سنتے ہیں, کتنا ان کو برداشت کرتے ہیں. ایک بچپن میں معاملہ ہمارا وہ تھا, ہم نے سوال کیا ابو جان یہ کیا ہے؟ ابو نے کہا بیٹے اس کو گھڑی کہتے ہیں. ابو جان یہ کیا ہے؟ بیٹے گھڑی. ابو جان یہ کیا ہے؟ بیٹے گھڑی. ابو جان یہ کیا ہے؟ بیٹے گھڑی. 10 مرتبہ ہمارے باپ نے ہمیں جواب دیا ہوگا, ہمارے باپ نے ہمیں جواب دیا ہوگا, اور جواب دیتے ہوئے کبھی اسے تکلیف نہیں ہوگی, بلکہ خوش ہوتا جائے گا کہ بچہ بات کرنے لگا ہے, بچہ بولنے لگا ہے, بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے. وہ اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے عزیز و اقارب سے کہتا ہے کہ اب بیٹا بولنے کے لائق ہو گیا, اب بیٹی چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی, بیٹی ابو کہتی ہے, بیٹی امی کہتی ہے, بیٹی بار بار سوال کرتی ہے. یہ خوشی کا اظہار کرتا. مگر آج اگر یہی معاملہ ہمارا بوڑھا باپ ہم سے پوچھے بیٹے یہ کیا ہے, ہم نے کہا ابو جان یہ تو گھڑی ہے. دوسرا سوال ہو جائے کہ بیٹے کیا ہے تمہارے ہاتھ میں, میں کہوں گا ابو جان یہ واچ ہے, گھڑی ہے. تیسری مرتبہ میرا غصہ, میرا معاملہ پارے کو چڑھ جائے گا. میں کہوں گا کیا نظر نہیں آ رہا ہے تمہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر چلو نظر نہیں آ رہا تو تم کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ تم بار بار پوچھے جا رہے ہو؟ 3 مرتبہ کے سوال پر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, اور 30 مرتبہ ہم نے بچپن میں پوچھا تھا, روزانہ پوچھا تھا, ایک ہی چیز کو بار بار پوچھی تھی, لیکن ہر مرتبہ ہمیں جواب ملا تھا. ہر مرتبہ ہمیں جواب ملا تھا کہ بیٹے اس کو روٹی کہتے ہیں, بیٹے اس کو دودھ کہتے ہیں, بیٹے یہ حیدرآباد ہے, بیٹے یہ چار مینار ہے, بیٹے یہ پین ہے, بیٹے تمہارے بھائی ہیں, بیٹے تمہارے انکل ہیں, بیٹے تمہارے نانا ہیں, بیٹے تمہارے دادا ہیں. آج وہی بوڑھا باپ آنکھوں کو نظر نہ آئے, سمجھ میں نہ آئے, وہی بوڑھی ماں آنکھوں کو نظر نہ آئے, ہم سے پوچھے بیٹے یہ کون آیا ہے, میں اگر کہوں کہ یہ میرا دوست ہے, دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ سوال کرنے پر ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, زور و شور سے بات کرتے ہیں کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا, تم پاگل ہو, تم بیمار ہو, تم بوڑھے ہو, بڑھیا ہو,
ہاں میرے بھائیوں، آج سماج میں یہ سب کچھ دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے، ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کو مل رہا ہے۔ اسی لیے ہماری زندگیوں میں سے خیر و برکت کا خاتمہ ہو گیا، ہماری زندگیوں میں سے رب کی جانب سے اترنے والی رحمتیں ختم ہو گئی۔ ہماری زندگی میں آج پیسہ ہے لیکن سکون نہیں، اطمینان نہیں، راحت نہیں۔ جو ماں باپ 10 بیٹوں کو پالا کرتے تھے، آج وہ 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے، وہ 10 بیٹے مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے ہیں۔ جس ماں نے 10 بیٹوں کے پیٹ بھرنے کے لیے گھر گھر مزدوری کی تھی، رات رات جاگی تھی، اپنے بھوک کو برداشت کی تھی، اپنے پیٹ کو قربانی دی تھی، کسی کے گھر میں برتن دھوئی تھی، کسی کے گھر میں جھاڑو لگائی تھی، کسی دہلیز پر پہنچ کر رات کا بچا ہوا کھانا لائی تھی، کسی گھر پہنچ کر روٹی لائی تھی کہ میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، میرے 10 بیٹوں کو کھلا دوں، کہیں جا کر جو ہے کپڑے مانگ کر لائی تھی، کہیں بھیک مانگ کر جمع کر کر ہماری عید کی خوشیاں ہمیں منوانے کا موقع دیا تھا۔ آج 10 بیٹے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے، آج 10 بیٹیاں مل کر ایک ماں کو نہیں پال سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے، اسے قبول کرنا چاہیے کہ آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے بیٹے کی ویلیو ہے لیکن ہم جس کے بیٹے ہیں اس کی ویلیو نہیں۔ آج ہمارے پاس ہماری بیوی کی ویلیو اس لیے ہے کہ وہ ہماری اولاد کی ماں ہے، مگر ہماری بیوی کے پاس اس لیے ہماری ویلیو نہیں ہے کہ میرا شوہر بھی کسی کا بیٹا ہے، میرا شوہر بھی کسی کا بیٹا ہے۔ یہاں اوپر میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی، ہر بیٹی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھیا جان آپ ابو امی کا خیال رکھ لیجئے، بھیا جان آپ ابو امی کا خیال رکھ لیجئے، بھابھی جان آپ میرے امی ابو کا خیال رکھ لیے۔ کاش ہر بیٹی یہ سوچتی کہ میں جس گھر کو جا رہی ہوں میرے شوہر کے ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں جیسے یہاں میں اپنے ماں باپ کی فکر کر رہی ہوں، میرا شوہر بھی یہی چاہتا ہے، میری نننیں بھی یہی چاہتی ہیں کہ میں اپنی ساس کی، اپنے سسر کی جو ہے ایسی خدمت کروں جیسے میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میری بھاوج میرے والدین کی خدمت کرے۔ یہ دو طرفہ ہونا چاہیے۔ ہر بیٹی کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتی ہے تو اپنے بھائی سے یہی کہتی ہے، لڑ لیتی ہے، جھگڑ لیتی ہے کہ آپ ہمارے ابو کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، امی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ کاش ہر آنے والی بیوی، ہر آنے والی بہو، ہر جانے والی بیٹی یہ سوچ کر جائے کہ میں جہاں جاؤں گی میرے شوہر کے والدین کی خدمت کروں گی، میں جہاں آؤں گی میں اپنے والدین، اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کروں گی۔ تو پھر والدین کی خدمت کا مسئلہ خلا۔ میرے بھائیوں، یہ شہر حیدرآباد ہے۔ ہر بڑے شہر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، کیا ملتے ہیں بتائیے؟ تڑپتی ترستی مائیں ملتی ہیں، تڑپتا ہوا باپ ملتا ہے، اس کی خواہش یہی کہ میرا بیٹا نظر آ جائے، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے آ جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کتنی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم اور آپ سوشل میڈیا پر، بوڑھی ماؤں کے کہ میری کوئی خواہش نہیں، بچہ آ جائے دیکھ لے مجھے، میری آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ ہمارے گھر ہمارے ماں باپ سے آباد ہونا تھا، ہمارے شہر میں ایک بھی اولڈ ایج ہوم نہیں ہونا تھا۔ ہماری غیرت مر چکی ہے، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، والدین کا مقام ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، والدین کی قدر و قیمت ہم بھلا چکے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم کے اندر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں، جہاں ترستی بلکتی ہوئی ماں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ کہیں دور سے اگر یہ ویڈیو دیکھ لے تو بیٹے آ کر مل کر چلے جانا، تیرے 1 روپے کی ضرورت نہیں، بیٹے میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے گھر میں آنے کی، بس تو آ کر ملاقات کر لے، نہ مجھے کپڑے دے، نہ مجھے کھانا دے، نہ مجھے دوا دارو کے پیسے دے، نہ میرا علاج کرا، نہ میری تکلیف برداشت کر، نہ میری بیماری کا تو بوجھ اٹھا، بس تو میری آنکھوں کے سامنے آ اور دیکھ کر چلے جا، میں ترس رہی ہوں تجھے دیکھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، جس ماں نے ہمیں اور آپ کو پال کر بڑا بنا دیا، جوان بنا دیا، جس ماں کا خون ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس ماں کا دودھ ہمیں طاقتور بنایا، آج اس ماں کے ساتھ ہمارا یہ سلوک کہ ہم ماں کو ماں نہ سمجھے، ہم باپ کو باپ نہ سمجھے، ہم والدین کو والدین نہ سمجھے، بڑے فقر کے ساتھ اگر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑے عہدے پر بن جائیں تو اپنے غریب باپ کو دوستوں کے سامنے باپ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ کس قدر نالائقی کے درجے تک ہم پہنچ چکے ہیں،
کہ سماج کے اندر اگر دو دوست مل جائیں تو اس دوست کے سامنے اپنے غریب باپ کا تعارف کرواتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا یہی میرا باپ ہے جس نے رکشہ چلا کر سائیکل پر کاروبار کر کر ٹھیلا بنڈی کے ذریعے آج مجھے ڈاکٹر بنایا. فخر سے کہنا چاہیے تھا مگر آج ہم شرم سے اپنی نگاہوں کو چھپا لیتے ہیں یا پھر آئے ہوئے محفل میں آئے ہوئے باپ کو ایسے دھتکارتے ہیں گویا ایک نوکر کو بھی ہم اور آپ دھتکارتے نہیں. اس طرح کے سچے واقعات جہاں ہوتے ہیں وہیں پر سوشل میڈیا نے یا فلمی دنیا نے اس کو اور بگاڑ کر پیش کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو غریبی کی حالت میں دیکھ کر اپنے دوستوں کی محفل میں نہ لاؤ. ایک رکشہ چلا کر ڈاکٹر بنا دیا بیٹے کو یا اونچا مقام بنا دیا, اونچے مقام پر پہنچا دیا. اگر وہ اپنے کانوں سے یہ سن لے کہ میرا باپ نہیں یہ میرے گھر کا نوکر ہے تو وہ جیتے جی مر جائے گا. اس کا زندہ رہنا یہ لفظ کو سننے کے بعد گویا وہ چلتی پھرتی لاش کے مانند زمین پر رہے گا, لیکن وہ اسی دن مر گیا ہوگا جس دن آپ کی زبان سے نکلا ہوگا کہ یہ میرا باپ نہیں بلکہ یہ میرے گھر کا نوکر ہے, اس لیے کہ اس کا لباس میرے شان کے خلاف ہے یا میرے دوستوں کے محفل کے خلاف ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ جس محفل پہ تم کھڑے ہو, جس اسٹیج پر تم کھڑے ہو, جہاں تم جا کر جو ہے اپنی شان جتا رہے ہو, وہاں تک پہنچانے کے لیے تمہاری باپ کی کیا کیا قربانیاں تھی, کتنے مرتبہ دھکے کھایا تھا, روڈ پر کیسی کیسی گالیاں سنا تھا, ایک ایک پیسہ کیسے جمع کیا تھا تمہاری فیس باندھنے کے لیے, اپنی جائز خواہشات کو پوری نہیں کیا تھا, اپنی بیوی جو تمہاری ماں ہے اس کی خواہش پوری نہیں کیا تھا, اسے سال میں ایک مرتبہ ایک اچھا لباس نہیں دلایا تھا, خود ایک اچھا لباس نہیں پہنا تھا, پھٹی پرانی بنیان پہنا تھا, اوپر سے پرانا شرٹ پہن لیا تھا, جو مل گیا تھا وہ کھا لیا تھا اور اپنے پیسے کو بچا کر رکھا تھا کہ بچے کو کام آئے گا اور بچہ دنیا ہی کے اندر ایسا سلوک کر رہا ہے تو آخرت کے اندر کس بات کی امید رکھیں گے. میرے بھائیوں, آج کے نوجوان, آج کا سماج باپ کا جنازہ سامنے رکھ کر لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے. باپ کے جنازے کو دفن اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ جائیداد کا حصہ کس کو کتنا ملے گا. باپ کے جنازے کو, ماں کے جنازے کو قبر میں اس لیے نہیں دفنا رہے ہیں کہ ماں کا سونا کس کو ملے گا, ماں کا زیور کس کو ملے گا, بیٹے کو ملے گا یا بیٹے کو ملے گا, بیٹے کو تو کتنا, پھر بھائی کو کتنا, میں نے پالا تو مجھے کتنا, اس نے نہیں پالا تو اس کو دینا نہیں دینا. میرے بھائیوں, ہم ماں باپ کے جنازے کے ساتھ یہ برا سلوک, ایک جانب یہ معاملہ ہے تو ہمارے ہاتھ کبھی زندگی میں اٹھے نہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب نے دعا سکھائی کہ تم دعا کرو تو ایسے دعا کرو کہ اے اللہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ہم پر بچپن میں رحم کیا تھا وہی معاملہ تو آج ان کے ہمارے بڑھاپے میں کر. کبھی دعا تو زبان سے نکلی نہیں اور مر بھی گئے تو نمازی کی جنازے کی پڑھانے کے لائق نہیں بنے, نماز جنازہ پڑھانے کے لائق نہیں بنے کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا سکوں, اپنے ماں کی جنازے کی نماز پڑھا سکوں. اتنا تو سیکھ لوں کہ یہ میرا حق ہے کہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو تو میں پڑھاؤں, میری ماں دنیا سے رخصت ہو تو میں پڑھاؤں. اتنا تو سیکھ لینا چاہیے کہ میرا باپ مر جائے تو غسل میں دوں, کوئی باہر کا نہ آئے, نماز میں پڑھاؤں, دعا میں کروں, خبر میں اتروں. اتنا تو ہونا چاہیے. لیکن کتنی ایسی نالائق اولاد کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کے باہر کھڑے رہتے ہیں, باپ کا جنازہ اندر کوئی مولوی پڑھاتا رہتا ہے, کوئی خیر اٹھا کر لایا رہتا ہے, باہر کھڑا رہتا ہے, پوچھنے پر بتایا جاتا ہے کہ میں ناپاک ہوں. ایسی بھی کوئی اولاد ہوتی ہے کہ جو باپ کا جنازہ مسجد میں آئے اور وہ باہر کھڑے رہیں, باپ کے جنازے کو کسی کے حوالے کرتے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہوگا. ابھی کووڈ کی دنیا سے ہم نے گزرا, آپ نے گزرا. کتنی نالائق اولادیں ایسی تھیں جو اپنے باپ کو ہاتھ تک نہیں لگائی, کسی کے حوالے روڑوں پر کر چلے گئے. میرے بھائیوں, ایسی اولاد جس کے لیے ماں باپ نے قربانی دی وہ دنیا میں اگر ساتھ نہیں دے رہی ہے تو آخرت میں کیا ساتھ دے گی, خبر میں کیا ساتھ دے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله, کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کے, الا من ثلاث, اس میں سے آپ جیسے نیک اولاد کا تذکرہ ہے. او ولد صالح يدعو لها, اپنے اولاد نیک اولاد بنا کر جائیے,
آج اگر آپ کسی کی اولاد ہیں تو نیک بن کر والدین کے لیے صدقے جاریہ کا ذریعہ بن جائیے. اگر آپ باپ ہیں تو آپ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو نیک بنائیے کہ بیٹے میرے مر جانے کے بعد روزانہ جب بھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا مجھے راحت ملے گی, مجھے سکون ملے گا, میری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی, مجھ پر ہونے والی آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. اگر اللہ نے میری نافرمانی پر پکڑنا چاہا تو ختم کر دے گا. اولاد کو نیک بنائیے. میرے بھائیوں, جہاں ہمارا نوجوان طبقہ یا مسلم سماج اپنی والدین کی حقیقت یا ان کی قدر و قیمت نہیں جانتا ہے, اس کا سبب اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی اور آپ پر بھی عائد ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہماری اولاد کی دنیا تو بنائی, ہماری اولاد کی دنیا تو بنائی, ہماری اولاد کی آخرت نہیں بنائی, ہماری اولاد کو اچھی تربیت نہیں دی, ہماری اولاد کو رب کون ہے نہیں سکھایا. لقمان نے رب کون ہے بتایا تو رب نے لقمان کون ہے بتایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ لقمان نے رب کون ہے بتایا بیٹے کو, تو رب نے بتایا کہ بیٹے اے میرے بندے, اے لقمان کے بیٹے, لقمان کون ہے دیکھ, یہ تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. میرے بھائیوں, کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہماری اولاد اگر آج ہمارے ساتھ یہ برا سلوک کر رہی ہے تو کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم نے ہماری اولاد کی دینی تربیت نہیں کی, ان کی روح کو تبدیل نہیں کیا, ان کے پیٹ کو غذا دیا, ان کے آنتوں کو غذا دیا, ان کے خون, ان کے جسم کو جو ہے لوہا بنایا, ان کے جسم کو جو ہے پروان چڑھایا. بیٹے کو بڑا ہوتے ہوئے, بیٹی کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر خوشی محسوس کی, ان کے بڑھاپے, ان کے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے پر خوش ہو گئے, ان کے بڑھتے ہوئے جسم کو دیکھ کر تعریف کے پل باندھنے لگے کہ میرا بیٹا جوان ہے, ہٹا کٹا ہے, میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے, بہت لمبی ہے, بہت چوڑی ہے. ان کے جسم کو تو کھلایا پلایا لیکن ان کی روح کو نہیں کھلایا, ان کی روح کو تازگی نہیں بخشی, ان کے دل کو نہیں بدلا, ان کے دماغ کو نہیں بدلا, ان کو ان کا مقام نہیں بتایا کہ بیٹے تو میری اولاد ہے اور تو میرا صدقہ جاریہ کا ذریعہ ہے. بیٹے تو میری اولاد ہے تو کل جنت میں دخول جنت کا سبب بننے والا ہے. بیٹے تم میرے لیے جنت میں اونچے مقام پر لے جانے کا ذریعہ ہو. بیٹے تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت میں درجات کے بلندگی کا ذریعہ تم بن سکتے ہو. یہ باتیں ہم کو بتانا چاہیے اپنی اولاد کو. صرف ڈاکٹر انجینئر بنانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے, حیدرآباد کے ٹاپ اسکول میں پڑھانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے, حیدرآباد کے ٹاپ کالج میں پڑھانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے. جہاں آپ خون و پسینہ ایک کر کے آپ اپنی اولاد کو پڑھا کر انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, وہیں پر ان کی آخرت بنائیے. اسی لیے قرآن کریم نے ہم سب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. کون سا باپ ہے اور کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو رینگتے رینگتے جاتے ہوئے دودھ پڑ جائے گرم گرم اور وہ جو ہے دیکھ کر خوش ہو جائے؟ کون سا باپ ہے کہ اپنے بیٹے کا ایک انگلی کا تھوڑا سا حصہ آگ میں جل جائے اور وہ اپنی جگہ مست رہے؟ اگر غریب ہے, فقیر ہے, لاچار ہے, مجبور ہے, بیٹی کا علاج نہیں کرا سکتا ہے, روڈ بھاگے گا, گلی گلی بھاگے گا, بھیک مانگے گا, کہے گا میرے بچے کا ہاتھ جل گیا, میرے بچے کو بچا لیجئے, میری بیٹی کو بچا لیجئے, میرے بیٹے کا ہاتھ جو ہے واپس دلا دیجئے, میرا بیٹا ایسا ہو گیا. مگر جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر نہیں, جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر نہیں ہے, دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں ہے. وہ دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے, وہ دنیا کی آگ میں جل جائے تو اسے صحیح سلامت صحت یافتہ کرنے کی فکر کرتا ہے. ہر دوا خانہ جاتا ہے, ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا اور اپنا سب کچھ داؤں پر لگاتا ہے اور کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی جان بچا لیجئے, میرا بچے کا ہاتھ بچا لیجئے, میرے بچے کا چہرہ جو جھلس گیا ہے اس کو صحیح سلامت بنا دیجئے. لیکن جہنم کے آگ کا ڈر نہیں ہے, جہنم کا خوف نہیں ہے کہ بیٹے جس طرح تو یہ دنیا کی آگ میں جلنے سے میرے لیے تکلیف ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ اگر تو جہنم کی آگ میں چلا گیا تو پھر تو اور میں دونوں برباد ہو جائیں گے. جہنم کی آگ کا اندازہ آپ لگائیں. اس جہنم سے بچانے کے لیے ہماری اولاد کی ہم کیا تربیت کیے, اس جہنم سے بچانے کے لیے ہم کتنا ٹائم اولاد کو دے رہے ہیں. بڑی مشکل ہو گیا تو ہم ناظرہ قرآن پڑھا لیے,
بڑی مشکل سے محلے کی کسی مسجد میں بھیج کر ہم 10-12 سورے یاد دلا دیے. بڑی مشکل ہو گیا تو ہم نے اولاد کے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ختنہ کرا دیا یا عقیقہ کرا دیا. نکاح میں الحمدللہ میں نے قبول کیا، یہ کہلوایا، اس کے بعد تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں. ہم نے سمجھا کہ مسلمان اسی کا نام ہے، اسی کا نام ہے، اسی لیے آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے. حیدرآباد کے گلی گلی میں اگر اولڈ ایج ہوم کھلے ہوئے ہیں، وہاں ہمارا بوڑھا باپ بوڑھی ماں ترس رہی ہے. رات کے 12 بجے کوئی اولڈ ایج ہوم والا جو ہے کسی راستے میں پڑی ہوئی بوڑھی کو لے کر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اولاد کو دیندار نہیں بنایا. قرآن نے کیا بڑا نقشہ کھینچا اس حشر کے میدان کا، جہاں دنیا میں ساتھ نہ دینے والی اولاد وہاں کیا ساتھ دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن باپ بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا باپ کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کر، شوہر بیوی کو دیکھ کر، بیٹا ماں کو دیکھ کر، ماں باپ کو دیکھ کر، وہ تو عالم اپنا نفسا نفسی کا ہوگا. لیکن جس دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، اسی دنیا میں اگر ہم ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کریں تو ہم سے برا، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آخری فرمان سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں مل جائے گی. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی سزا دنیا ہی میں مل جائے گی. ایک وہ نوجوان یا ایک وہ اولاد جس کو ماں باپ نے دھتکار دیا ہو، جو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والی اولاد دنیا ہی میں جو ہے اسے سزا مل جائے گی. اس لیے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، متربع ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اگر آج ہم ناکام ہو رہے ہیں، نامراد ہو رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ نہ جانے کب اور کس موقع پر، کس دن جو ہے ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا تھا. زندے ہیں، آج کی رات باقی ہے، زندے ہیں، آج کی رات باقی ہے. ماں باپ کے جائیے، ماں باپ کے گود میں پڑھیے اور گڑ گڑائیے، عاجزی کے ساتھ معافی مانگیے، بھیک مانگیے ان سے، ان کو راضی کر لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے. وہ راضی تو رب راضی، وہ ناراض تو رب ناراض ہے. میرے بھائیوں، آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے. اس رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے، ان کے قدموں کو دبائیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کی دیکھ بھال کیجئے. آج سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد حیدرآباد کا کوئی اولڈ ایج ہوم کسی باپ کے حوالے نہیں ہوگا، کوئی باپ کسی اولڈ ایج ہوم کے حوالے نہیں ہوگا. آج سے عہد کیجئے کہ آج کے بعد ہمارے شہر کی کوئی ماں اپنے لیے گھر کا، اپنے لیے چھت کو ترستے ہوئے یا 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے ترستے ہوئے کسی اولڈ ایج ہوم کے حوالے نہیں ہوگی. ہر ماں ہماری ماں ہوگی، ہر ماں ہماری ماں ہوگی، ہر باپ ہمارا باپ ہوگا. راستے پر چلنے والا بوڑھا مجبور جو بھی نظر آئے گا، اس کی مجبوری گویا میرے باپ کی مجبوری ہوگی، اس ماں کی مجبوری گویا میرے ماں کی مجبوری ہوگی. جن کے والدین ہیں قدر کیجئے، جن کے والدین ہیں قدر کیجئے. جن کے والدین نہیں ہیں ان کو 2 کام کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ایک تو مغفرت کی دعا کریں، ایک تو مغفرت کی دعا کریں. ماں باپ ہمارے، ان کی وفات کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہم پر ہے، ہم مغفرت کی دعا کریں. دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی آ کر عرض کیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا اب بھی اس کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ہے، کوئی حق ہے، میں اس کا کوئی اچھا سلوک کر سکتا ہوں، کیا میں اس کے نام سے صدقہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے صدقہ کرو. تو صدقہ جاریہ کے کام کرو. والدین کے نام سے مسجد بناؤ، والدین کے نام سے درخت لگاؤ، والدین کے نام سے پانی کا انتظام کرو، والدین کے نام سے جو تم سے ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ کے کام، چھوٹے بڑے، اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ. اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزارا، پوری زندگی آپ کے لیے داؤ پر لگائی، اور اپنی آخرت بنانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، یا صدقہ جاریہ بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. وہ پورا پیسہ آپ پر لگائیں، پوری دولت آپ پر لگائیں. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے وہ تمام راستوں کو اپنائیں، جتنی دولت، جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے. اور سب سے آخری جو چیز ہے، کم سے کم دعا تو کرتے رہے، اللہم اغفر لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچانک ذہن میں بات آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کے ماں کی مغفرت کی دعا کرے گا۔ رب اغفر لی ابی ہریرہ و امی، رب اغفر لی ابی ہریرہ و امی، تو وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا تمام مومنوں سے درخواست کی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے اس طرح خود دعا کریں اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کے تا دیر ہم پر سایہ رہنے کے لیے، ان کی شفقتوں کے لیے، ان کی محبتوں کے لیے۔ خدا را ایک لفظ یاد رکھ لیجئے، اگر آج آپ کے والدین زندہ ہیں تو قدر کر لیجئے، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ ٹھوکروں کھاتے پھریں گے۔ آپ کے لیے کوئی سایہ دار شجر نہیں رہے گا، کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، کوئی ہمت دینے والا سہارا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے کھاندے پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں رہے گا۔ اس دن تم ترس جاؤ گے، اس دن تمہارے کان ترس جائیں گے، اس دن تمہارا کھاندہ ہلکا نظر آئے گا، اس دن تمہیں کوئی بیک سپورٹ نہیں رہے گا، اس دن تمہارے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دن تمہارے غم کی باتیں سننے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دن تمہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس دن تمہاری خوشی میں شامل ہونے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تم کامیاب سے کامیاب تر بن جاؤ گے، لیکن اس دن جب گھر میں داخل ہوگے، ابا جانے میرا رزلٹ دیکھو، تو تم کہو گے میں کس کونے میں جا کر اپنے باپ کو تلاش کروں، میرے پاس کامیابی تو ہے، رزلٹ تو ہے، میں ٹاپ سے ٹاپ نمبر لے کر آیا ہوں، آج میں شہر کا بڑا ڈاکٹر، بڑا انجینئر بن گیا ہوں، یہ خوشی میں شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نظر نہیں آ رہی ہے، میرا باپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے، اقبال نے کہا تھا میں جب لائق ہوا ماں کی خدمت کا تو ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جب میں ماں کی خدمت کے لائق نہیں تھا تو ماں نے ہر طریقے سے مجھے بنایا سنوارا، لیکن آج میں لائق ہو گیا ہوں تو میں اپنی ماں کو ترس رہا ہوں۔ اور یہ حقیقت کسی اور کی نہیں، ہر ایک کی زندگی کی ہے، خود میری اپنی زندگی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ آج بھی ہم کونے کونے میں جا کر ترستے ہیں کہ ماں تو کہاں ہے، ماں تو کہاں ہے، دیکھ آج تیرا بیٹا کہاں ہے، دیکھ آج تیری بیٹی کہاں ہے، دیکھ آج تیرا نواسا کہاں ہے، تیری پوتری کہاں ہے، اس نے پڑھ لیا، اس نے پڑھ لیا، اس کی شادی ہو گئی، وہ خوشی خوشی اس کو اتنی دولت ملی۔ یہ سب کچھ کس کو سناؤ گے میرے بھائیوں، یہ سب کچھ کس کو سناؤ گے جب تمہارا باپ تمہاری دنیا سے چلا جائے، جب تمہاری ماں تمہاری آنکھوں کے سامنے سے چلے جائے؟ تم خوشی سنانا چاہتے ہو کہ ماں دیکھ عید کے لیے میں نے کیا لایا ہے، دیکھ ماں میں نے عید کے لیے کیا لایا ہے، محنت کر کے جستجو کر کے کوشش کر کے 1000 روپے کا ڈریس ماں میں تجھے لایا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے سننے کے لیے تمہاری ماں نہ ہو تو تمہاری زبانیں گونگی رہ جائیں گی، تمہاری آنکھیں اندھی رہ جائیں گی، اور یہ کان گونگے ہو جائیں، بہرے ہو جائیں گے کہ تمہیں آواز نہیں آئے گی، سب کچھ رہے گا لیکن ماں کی آواز نہیں، باپ کی آواز نہیں۔ وہی بوڑھا باپ جو تمہارے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر رہے گا، تمہارے آنے جانے دیکھ کر وہ تسلی کرے گا کہ بیٹا جا رہا ہے، بیٹا سلامتی سے واپس آنے تک فکر مند رہے گا۔ ماں تمہیں صبح جاتے ہوئے دیکھے گی، رات کو آنے تک وہ جاگتے رہے گی، آدھی رات ہو جائے پھر بھی پوچھے گی بیٹے تم صحیح سلامت آ گئے ہو، بس یہی معاملہ ہے۔ تمہارا سوال ہوگا ابا کیا کھائے ہو، امی کیا کھائے ہو، ماں کا جواب ہوگا، ماں کا سوال ہوگا بیٹے تو کھایا نہیں کھایا۔ میرے بھائیوں قدر کر لیجئے، قدر کر لیجئے اپنے والدین کی، ورنہ پھر کل پچھتاؤ گے، کل پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیجئے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیجئے۔ بیوی کے آتے ہی رنگ بدلو، دوستوں کے آتے ہی نہ اپنا تیور بدلو۔ وہ تمہاری ماں ہے، وہ تمہارا باپ ہے، وہ سب کچھ تمہارے لیے دے چکا ہے، اب تمہاری ضرورت اس کو ہے۔ تم بڑھاپے کے سہارا ہو، تم اس کے بیماری کا سہارا ہو، وہ تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتا ہے اور تم اس کے جنت کا سبب ہو، ذریعہ ہو۔ وہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے اور تم اس کے جہنم سے بچنے اور بچانے کا ذریعہ ہو۔ بہت آیات ہیں، بہت سی احادیث ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں نے مسلم سماج کو سامنے رکھ کر آپ کو سمجھانے کی جتنی کوشش کر سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کی رضامندی حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سے جو غفلتیں اپنے والدین کے حق ادا کرنے میں ہوئی اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو ہمیں ناراض ہم سے ناراض ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ کے کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ
ہم میں سے جن کے ماں باپ دو یا ایک اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان کے حق میں ہمیشہ دعا کرنے والا بنا دیجئے، اللہ نیک کام ان کے حق میں کرنے والا بنا دیجئے، صدقے جاریہ کے چھوٹے بڑے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے ماں باپ دو یا ایک جو خبروں میں سو رہے ہیں، اللہ ان کی خبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیجئے، اللہ جنت الفردوس میں اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے والدین کے حق میں قبول فرما لیجئے، اللہ ہم میں سے جن کے والدین دو یا ایک زندہ ہیں، اللہ انہیں تا دیر ہم پر سایہ عطا فرمائیے، ان کی شفقتیں ان کی محبتیں عطا فرمائیے، اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا دیجئے، اللہ اچھی گفتگو کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ان کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، اللہ آپ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں، اللہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ ہمیں توفیق اور طاقت دے دیجئے، اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے دیجئے، اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ دو یا ایک بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرما دیجئے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، اللہ انہیں مستقل صحت دے دیجئے، اللہ آزمائش میں نہ ڈالیے، اللہ ہمارے والدین جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کی وجہ سے ہمیں مایوس نہ کیجئے، اللہ ان کا سایہ ہمیں عطا کیجئے، اللہ خیر و برکت کی جو زندگی چل رہی ہے اللہ یہ خیر و برکت کا سلسلہ جاری رکھیے، اللہ خیر و برکت کا سلسلہ طویل رکھیے، اللہ جتنے یہاں یتیم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے یتیمی کی جو زندگی گزری ہے اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیے، اللہ جو اسیر ہیں اللہ ان کا بہتر بدلہ عطا فرمائیے، اللہ ہم میں سے جو والدین سے محروم ہیں اللہ اس کے بدلے میں بہتر سے بہتر نعمت عطا فرمائیے، اللہ ان کے حق میں دعا کرنے والا بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، صالح بنا دیجئے، اللہ آپ کا فرمان ہے کل قیامت کے دن آپ کی خدمت میں اللہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ آپ قبول فرما لیتے ہیں، تو اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اور ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمیں دعا کرنے والا سفارش کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، اللہ ہمیں شیب قدر نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اللہ جتنے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں جا کر اپنی اولاد کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اپنے اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ان اولاد کو آپ توفیق دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے، ان کا دیدار کرے، ان کو لے کر آئے، ان کی خدمت کرتے کرتے جنت پائے، اللہ ہم سب کو جنت چاہیے، اللہ جنت آپ نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے، تو اللہ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرتے ہوئے اللہ جنت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جنت تو آپ نے بنا دی ہے، جنت کا دروازہ ہمارا باپ ہے، اللہ ہمارے باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔